دیکھنے والوں سننے والوں کو ایک بار پھر سید عمار بابر کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، 12واں روزہ آج ہم نے الحمدللہ سحری کیا۔ اللہ رب العزت ہمارے اس تناول کو، جو کچھ ہم نے اللہ رب العزت کے دیے ہوئے رزق میں سے قلیل رزق جو پروردگار عالم نے اس کائنات میں اس قدر رزق دیا ہے جس کی فراوانی کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بے حساب دینے والا ہے، وہ بے حساب املاک کا مالک ہے۔ اس پوری کائنات میں جتنی بھی اجسام ہیں ان سب کی تخلیق کار ہے، مالک کل ہے۔ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے آج ہم نے رزق تناول کیا۔ اللہ رب العزت اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اس رزق کے صدقے سے ہماری جسم و جان میں، روح میں ایک ایسی روحانی تازگی پیدا فرمائے جو ہمیں ایمان کی طرف لے کر کے جائے، کہ جس کا راستہ جنت کی طرف ہو، اور نہ صرف رمضان میں ہم ان چیزوں سے اجتناب کریں، ان کو تلف کریں جس کا کہ اللہ رب العزت نے جائز بھی حکم دیا، اور وہ ناجائز چیزیں جو ہمیشہ ہم پر حکم کے طور کے اوپر ناپسندیدہ قرار دی گئی ہیں، ہم اس کا اجتناب رمضان کے بعد بھی کریں، تاکہ یہ جو سلسلہ، یہ جو تسلسل اصل میں رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے، کسی بھی کام کو تلف کرنے کا، ختم کرنے کا، توبہ کرنے کا، اصل میں جو یہ دروازہ کھلتا ہے، یہ دروازہ کھلا رہے اور ہم اس راستے سے گزرتے رہیں، وہ راستہ ہمیں جنت کے خزینوں تک لے کر کے جائے۔ یا ناظرین کرام، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے 7 زمینوں کو تخلیق کیا، 7 زمینیں اور 7 آسمان پیدا کیے۔ 7 آسمان اللہ رب العزت نے تخلیق کیے، اور ہم نے معراج کے موقع پر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کے بعد دیگرے ہر آسمان پر تشریف لے گا، اور وہاں پر ان کی ملاقات مخلوق سے ہوئی، اس میں انبیاء سے بھی ملاقات ہوئی، اس میں ملائکہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ اللہ رب العزت نے ان کو جہنم میں دکھائی، جنت بھی دکھائی، وہاں پر بھی انہوں نے جنت میں جو پہرے دار تھے ان کو بھی دیکھا، ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ یعنی یہ طے ہوا کہ 7 آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت نے مخلوق رکھی ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العزت یہی فرماتے ہیں کہ 7 آسمانوں کی تخلیق ہم نے کی اور 7 زمینوں کی تخلیق کی۔ 7 زمینوں میں اور 7 آسمانوں میں ہم نے دابۃ الارض پیدا کی، یعنی کہ مخلوق پیدا کی۔ ہم نے دیکھا، ہم جانتے ہیں کہ دنیا جو ہماری اس کائنات کا حصہ ہے، اور کائنات میں اس وقت 45,000 سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں۔ ہماری یہ گیلیکسی جس میں 8 سیارے ہیں، ان 8 سیاروں میں سے ایک سیارہ ہماری زمین ہے، جس پر کہ مخلوق موجود ہے، انسان بھی موجود ہے، جانور بھی موجود ہیں، اور بھی بہت ساری مخلوق اس کے اوپر موجود ہے۔ اب قرآن حکیم فرقان حمید کی یہ آیت کہ ہم نے 7 زمینیں پیدا کی اور ان میں مخلوق پیدا کی، 7 آسمان ہم نے بنائے، ان پر مخلوق پیدا کی، یہ تو طے ہو گیا کہ 7 آسمانوں پر مخلوق موجود ہے۔ ان 7 زمینوں میں سے ایک زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں اس پہ مخلوق موجود ہے، جس میں انبیاء بھی اتارے گئے۔ یہ شرف بخشا گیا اس زمین کو کہ کائنات کے سب سے بڑے نبی آخر الزماں، کہ جن کو پوری کائنات کے لیے محسن انسانیت، بینیفیکٹر آف ہیومینٹی بنا کر کے بھیجا گیا، جو کہ اس کائنات کے سب سے بڑے آخری نبی رہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اعزاز بھی زمین کو بخشا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بقیہ 6 زمینیں ہیں، وہ زمینیں 6 کہاں پر ہیں؟ آج ہمارے ساتھ اس ایوان میں موجود ہیں انتہائی مقرب اور قابل ہستی جناب مفتی منیب اقبال، جو کل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی ان سے ہم کچھ سوالات اس موضوع پر بھی کریں گے، اور خاص الخاص آج جو ہمارا موضوع رہے گا وہ رہے گا روحانی مسائل، جس کے لیے آپ اسکرین کے اوپر ایک نمبر دیکھیں گے، اور اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنا سوال درج بھی کروا سکتے ہیں، لائیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ جلوہ افروز ہوئے، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ آج ہم اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ اس وقت ایک اور خوبصورت شخصیت موجود ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ نعت پیش کرتے ہیں، اور اپنی نجی مصروفیات بھی الحمدللہ جاری رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ظفر شاہ صاحب۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ تشریف لائے، رمضان کے روزے، رمضان کی سحریاں۔ جی مفتی صاحب، میں نے یہ چھوٹا سا ایک موضوع قرآن مجید کا، بلکہ بہت طویل اور بہت بڑا موضوع ہے، یہ میں نے چھیڑا ہے، ذرا فرمائیے گا ذرا کہ کیا اس تناظر میں اللہ رب العزت نے کیا راز پنہا رکھے ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور تمام ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے 7
آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا اور 7 ایام کے اندر پیدا کیا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ابھی 7 ایام کی کیا مصلحت ہے، کیا حکمت ہے، وہ رب ہی خوب جانتا ہے۔ وہ چاہتا تو کن کہتا فیکون ہو جاتا، لمحے میں بھی بن جاتا۔ لمحے میں بن۔ اچھا، حدیث مبارکہ میں اس کی تفصیل بھی ہے کہ پہلے دن کیا بنا، دوسرے دن کیا بنا، تیسرے دن کیا بنا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تشریح بھی فرمائی۔ بہرحال عقیدہ مسلمانوں کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لمحے میں بھی بن جاتا، 6 دن میں بنانا، 7 دن میں بنانا، یہ اس کی مرضی و مشیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوقات بھی بچھائیں، جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ ٹاپک شروع کیا شروع سے ہی، اور اس میں دابۃ الارض کا ذکر کیا۔ 12واں پارہ جہاں اسٹارٹ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پہ کوئی بھی چلنے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رزق دینے کا ذمہ اپنے اوپر رکھا، جس طرح کہ آپ نے ماشاءاللہ جب ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تو کہا کہ ہم اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاتے ہیں، تو یہ اسی کا دیا ہوا رزق ہے۔ ہمیں کتنا ملنا ہے، کب ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، یہ سب اس ذات نے ہمارے لیے پلان پہلے سے ہی کر دیا۔ ہاں، ہماری جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لگائی، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو محنت کرنا، کوشش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آدھا گھنٹہ محنت کر کے پورے سال کا کما لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں پورا دن محنت کر کے بھی انہیں روزی کا بہت تھوڑا حصہ ملتا ہے۔ یہ اس رب کی ترتیب ہے، یہ اس رب کی جسے کہتے ہیں ڈسٹریبیوشن ہے۔ جس کو زیادہ ملا اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، جس کو کم ملا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ یہ رب کی مرضی و مشیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، اور پوری کائنات میں یہ تو آپ ماشاءاللہ آپ کا تعلق ہے اس فیلڈ سے، آپ نے ابھی جیسے گلیکسیز کا بھی ذکر کیا، آپ جانتے بھی ہوں گے کہ اس دنیا کے علاوہ کائنات میں اور بھی بہت ساری مخلوقات کے ہونے کا امکان ہے۔ بالکل بالکل ہے یا نہیں وہ ایک الگ سوال ہے، لیکن اس کا امکان ہے، بالکل امکان، شرعی طور پر بھی ہے، دینی طور پر بھی، اور سائنس بھی اب اس طرف آ رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہوں اور اس میں مخلوقات موجود ہیں۔ اس میں ایسا ہے کہ وہ سائنس جو ہے اس قدر آگے بڑھ گئی ہے کہ اب دوسری گیلیکسیز میں اپنے جو ہے انہوں نے وہ سیارچے بھیجے ہوئے ہیں جو کیمرے سے باقاعدہ تصویر بناتے ہیں، اور اب اس وقت وہ زمین سے مماثلت رکھنے والے سیاروں کی سرچ کر رہے ہیں کہ کون سے سیارے ایسے ہیں جو اپنی سورج سے اس فاصلے پر ہیں جس فاصلے پر زمین ہے۔ تو وہ ان سیاروں کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ان پر تو زمین، کیونکہ قرآن کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ 7 زمینیں بنائی، تو اب ان کو یقین ہو گیا کہ جب قرآن میں فرما دیا گیا تو ایسا ہے، اس لیے اب وہ زیادہ اپنی دوڑ اس حوالے سے لگا کے رکھیں۔ اب اس میں جو 7 زمینوں کا ذکر ہوا، اس کی وضاحت بزرگوں نے مختلف انداز میں دی۔ بعض نے فرمایا کہ اس 7 زمینوں سے الگ الگ کائنات کی زمینیں مراد ہو سکتی ہیں، اور بعض نے فرمایا یہ جو ہماری ارتھ، یہ جو ہمارا گولا ہے، اس کے اندر 7 لیئرز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کتنی گیلیکسیز کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں، یقیناً ان کا ذمہ کرم، ان کی روزی کا ذمہ کرم بھی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کہ ذمہ کرم پر ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں ضرور واضح کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ہے۔ جتنی بھی کائنات کے اندر جتنی بھی گیلیکسیز موجود ہیں، یہ تو ہم 45,000 گیلیکسیز آپ نے ایک کائنات کے اندر بتائی، ہو سکتا ہے ایسے کتنے یونیورسز موجود ہو، ایسے کتنے کائنات موجود۔ آج کل تو ایک ملٹی ورس کا کانسیپٹ چل رہا ہے، سائنس پروف کر رہی ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور اب تک کی تخلیق میں 45,000 گیلیکسیز ہماری گیلیکسی جیسی انہوں نے کاؤنٹ کر لی ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اب تو ملٹی ورس کا کانسیپٹ آ گیا نا، اب تو یہ کہہ رہے ہیں ایک یونیورس کا مطلب تو ایک یونیورس۔ اچھا ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ہم سنیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ ان کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم۔ جی بیٹا ذرا اونچا بولیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے سیدہ ماں بابا سے نعت کی فرمائش ہے۔ بیٹا نعت انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں پیش کی جائے گی، بالکل پیش کی جائے گی نعت، ٹھیک ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، شکریہ۔ جی کون سی نعت سننا چاہیں گے آپ؟ کون سی نعت سننا چاہیں گے؟ چلیں انشاءاللہ درمیان میں کہیں موقع ملا تو ایک شعر ضرور نعت کا پڑھیں گے۔ اب مفتی صاحب کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ جی مفتی صاحب جاری رکھیے گا گفتگو۔ تو جتنی بھی کائناتیں ہیں، ملٹی ورس کا جو کانسیپٹ چل پڑا ہے، جتنی بھی کائنات ہیں ان میں جو بھی بسنے والی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رب العالمین ہے، رب العالمین، اور جہاں جہاں
جہاں جہاں رب کی ربوبیت موجود ہے وہاں میرے سرکار کی رحمت موجود ہے. بے شک بے شک. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بے شک. تو جتنی بھی گلیکسیز ہوں ان میں رہنے والی کسی بھی قسم کی مخلوق ہو، میرے سرکار کی رحمت سے وہ دور نہیں ہے. سرکار اس پر رحمت کی نظر ضرور فرماتے ہیں، بس توجہ لینے والا. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے، جیسے معراج پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دوزخ کا بھی دورہ کروایا گیا. کیا دوزخ بھی ایک سیارہ ہے، کسی سیارے پر بنی ہوئی ہے؟ ایک کیا فرماتے ہیں علماء؟ نہیں، علماء کرام کا اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایک تو یہ سب ہمارے لیے غیب ہے، سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے. اس کا حقیقی علم یعنی ہو بہو علم ہو جانا یہ ایک غیب ہے. اور مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتا ہے. اور غیب یہ ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے ہم ویسا اس پر ایمان لاتے ہیں. اگر وہ سیارہ ہے اللہ کی طرف سے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے. وہ سیارہ نہیں بلکہ وہ عرش پر ایک جگہ ہے جہاں پر جنت یا جہنم بنی ہوئی ہے تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. بہرحال جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے جب آپ ساتوں آسمانوں کی سیر کو گئے تو ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسمان سے اوپر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ جنت اور دوزخ موجود ہو، یہ ایک تصور آتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ نے بات کہی کہ زمین کے علاوہ کوئی اور الگ سے زمین ایسی موجود ہو کہ جہاں پر یہ جنت اور جہاں پر یہ دوزخ موجود ہو. کسی پر ایک پر جنت بنی ہوئی ہو یا کسی ایک سے زیادہ پر جنت ہو یا دوزخ کی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب یہ کوئی اٹل ہم اس پہ کوئی حتمی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے پرسیپشن ہے کہ جی یہ جو سورج ہے اصل میں یہ دوزخ ہے کیونکہ یہ آگ ہے اور اسی میں انسان کو ڈالا جائے گا. یہ میرے خیال میں لوگوں کی غلط فہمی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. یہ سورج تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ایک سیارہ ہے. اور ان الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سورج اور چاند کو دیکھو گے جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اگر سجدہ کرنے کا حکم اگر یہ دوزخ ہوتی تو اسے سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہوتا. ان الشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، تو سجدہ کرنے کا حکم. اچھا اسی حوالے سے نجم الطارق کا قرآن پاک میں حکم ہے تو وہ فرمایا، تو کیا اس حوالے سے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. ایک طارق ستارے کا ایک ذکر ہے قرآن پاک میں جو چمکتا ہے، النجم الثاقب، جس کے نجم ثاقب بھی کہا گیا. یہ ایک خاص قسم کا ستارہ ہے. سائنس بھی آج کل اس پر تحقیق کری. خاص قسم کا ستارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تخلیق فرمایا. اب اس نجم ثاقب سے مراد کیا ہے؟ مفسرین نے فرمایا ایک خاص قسم کا ستارہ ہے جو آسمان پر چمکا. اس کے علاوہ جو عشاق بزرگان دین ہیں، جو عشاق مفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس نجم ثاقب سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد ہے کہ جب وہ چمکا تو ساری کائنات روشن ہو گئی. فرمایا ان نجم الثاقب تو یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے. باقی جو عشاق بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی بزم کائنات سجائی گئی وہ حقیقت میں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجائی گئی. تو اب سورج ہو روشن، دن کو روشن کرنے والا، جتنی بھی اس کی روشنی ہو میرے پیارے آقا کے چہرے کی روشنی سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی. چاند جتنا بھی روشن ہو، جتنا بھی چمکدار ہو، میرے پیارے آقا سے زیادہ چاند نہیں ہو سکتا. جتنے بھی ستارے ہوں، جتنی بھی گلیکسیز ہوں، سب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، میں سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اگر ہم ان سے استفادہ بھی کر رہے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے صدقے سے ہی کر رہے ہیں. یہ وہ پیارا تحفہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ جو نجم ثاقب ہے اس کے بارے میں بزرگ نے فرمایا کہ ایک خاص قسم کا ستارہ ہے جو آسمان پر چمکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی اور اس کا خاص طور پر قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ یہ آسمان پر موجود ہے. ناظرین کرام اٹھا دیجئے آج تو حریم ناز کے پردے اٹھا دیجئے کہ آپ کے حسن جہاں تاب کی قسم، جی آپ کے حسن جہاں تاب کی قسم کہ آپ ہی تو ہیں جن کی تخلیق کو نقاش ازل نے سب سے پہلے عرش کی زینت بنایا، کہ آپ کی تصویر کو نقاش ازل نے سب سے پہلے عرش کی زینت بنایا، کہ آپ ہی تو ہیں کہ جن کے جلوے کی جھلک دیکھنے کے لیے خود ہستی خالق کائنات پردہ ہو سے آشکارا ہوئی، کہ آپ ہی تو ہیں کہ جن سے شام ابد نور کی بھیک مانگے گی، کہ آپ ہی تو ہیں جو گناہگاروں کے ماتھے سے معصیت کے داغ مٹا کر شفاعت کے نور سے جگمگائیں گے، کہ آپ ہی تو ہیں کہ جن کے قدموں کی برکت سے بشریت کا پرچم عرش بری پر لہرایا، کہ اٹھا دیجئے آج تو حریم ناز کے پردے اٹھا دیجئے. انہی خیالات کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عنایت پیش کریں گے ظفر شاہ صاحب. پہلے تو بہت بہت شکریہ. تھینکنگ آف یور اینٹیسپیشن میں گیون ود ریسپیکٹ کہ آپ نے مجھے نعت کا موقع دیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ کلام
पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का, यूं खींच लीजिए के पर दिल को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। और फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। और ऐसा गुमा दे उनकी विला में हमें खुदा, ऐसा गुमा दे उनकी विला में हमें खुदा, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो, ढूंढा करे पर अपनी खबर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को। खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम। बज़्म सहर रमज़ान सहर ट्रांसमिशन मेट्रो वन की जानिब से आप समाअत कर रहे हैं, मुलाहिज़ा कर रहे हैं। यकुम रमज़ान मुबारक से आज अल्हम्दुलिल्लाह 12वां रोज़ा हम गुजार रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह के रोज़े हमें बेशुमार अता फ़रमाए, उस अंदाज़ के रोज़े अता फ़रमाए जिसमें हम मखलूक की खिदमत कर सकें, उनके काम आ सकें, उनके दुख दर्द बांट सकें। असल में यही ज़िंदगी है, यही आता। नाज़रीन, आज हमने गुफ्तगू की मुफ्ती मुनीब इकबाल साहब से कायनात के सरबस्ता राजों के हवाले से, 7 ज़मीनों और 7 आसमानों के बारे से सैर हासिल गुफ्तगू हुई और ये तय हुआ कि ये कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक है और ये कायनात जो है वो रोज़ बरोज़, आज साइंस भी इस बात की तस्दीक करती नज़र आती है कि बढ़ रही है। 45,000 से ज़ायद गैलेक्सीज़ में न जाने कितने सैयारे, सैयारचे और सूरज और चाँद मौजूद हैं और इस तरह की कितनी ही ज़मीनें उस खालिक के अंडर में हों, उसके ज़ेरे तसल्लुत हों, हम नहीं कुछ कह सकते। लेकिन ये बात तय है कि हमारी ज़मीन के अलावा भी ऐसी अजसाम मौजूद हैं कि जहाँ पर मखलूक मौजूद है। किस अंदाज़ की, किस तरह की मखलूक मौजूद है ये हम नहीं जानते, लेकिन आज साइंस सर तोड़ कोशिश कर रही है और करोड़ों डॉलर इस हवाले से खर्च कर रही है कि किसी तरीके से आसमानी मखलूक से जल्द उनकी मुलाकात हो। और आखिरी बात इस हवाले से, क्योंकि वक्त कम है और हमें दूसरे मौजू की तरफ जाना है, कि इस पूरी कायनात के अगर किसी नबी को मुंतखब किया गया, अगर कोई बेनिफेक्टर हैं, अगर कोई रहमत है, तो वो मेरे आका है। और यही हमारी ज़मीन के इंसान के लिए एजाज़ है कि इस ज़मीन के इंसान को यह एजाज़ बख्शा गया
کہ اس پوری کائنات کی ملکیت جو ہے اس کو بخش دی گئی، وراثت اس کو بخش دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کے ذریعے سے، ان کو قرآن میں یہ فرما کر کے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی اس موضوع کے اوپر مزید بات کریں گے۔ اب میں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتا ہوں۔ آج ہمارے پاس کچھ روحانی مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اس کے لیے آپ نمبر دیکھ رہے ہیں، اس نمبر پر آپ لائیو کال کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال میں مفتی صاحب سے کروں گا جو ہمارے پاس آیا ہے۔ مفتی صاحب، دھوکہ دہی ایک قوم کو اللہ رب العزت نے کم تولنے کی وجہ سے، کم جب تجارت کرتے تھے اس میں بے ایمانی کرتے تھے، اس وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہمارے اندر وہ تمام کی تمام خصوصیات موجود ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ دھوکہ دینا کسی بھی حوالے، کوئی بھی کاروبار ہو، کوئی چھوٹی شے ہو بیچنے کے لیے، گولڈ ہو یا پراپرٹی ہو، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو حکم دیا کہ ناپ اور تول پورا کرو۔ اس قوم نے نہ مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد فرما دیا۔ ہمارے اندر بھی یہ دھوکہ دہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت جگہوں پر پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اوفوا بالعقود کا حکم ہوا۔ اب یہاں پر جب حکم ہوا کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو تو اس وعدوں کو پورا کرنے میں ہر قسم کا وعدہ شامل ہے، چاہے وہ سوشل وعدہ ہو یا چاہے وہ کاروباری وعدہ ہو، ٹھیک ہے، چاہے اس سے بزنس کا ریلیشن ہو، چاہے آپ کا پرسنل ریلیشن ہو، آپ نے اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں۔ یہ جو کاروبار ہوتا ہے نا، یہ کسی کی امانت آپ کے پاس ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور اس چیز کو کوئی خریدنے آتا ہے تو بیسیکلی آپ اس امانت کے رکھوالے ہوتے ہیں جو شخص آپ سے خریدنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے وہ چیز بیچتے ہیں اور ساری شرعی رعایتوں کو پورا کرتے ہیں، دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ سامنے والے کا بھلا ہو، اس کی خیر ہو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تاجر کہ جو دھوکہ دہی نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے، ناپ تول میں کمی نہ کرے، اپنے کاموں کو صحیح انجام دے، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تاجر اس کے لیے فرمایا۔ تو اب یہاں پر ہمارا اگر معاشرہ دیکھیں تو دھوکہ دہی کے حوالے سے اب آپ مجھے چھوٹی سی ایک میں آپ کو مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم مثال کے طور پر ایک جگہ پر موجود ہیں اور وہاں سے 20 کلومیٹر دور ایک شخص موجود ہو، آپ اس کو فون کر کے پوچھیں کہ بھائی آپ کتنی دیر میں آ رہے ہیں، وہ کہے بس میں 2 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، تو بتائیے کیا وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے؟ 20 کلومیٹر دور سے 2 منٹ میں کیسے پہنچے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آج شام میں آپ کے گھر 5 بجے پہنچ جاؤں گا، آپ اس کو 5:10 پہ فون کرتے ہیں نا، وہ اس وقت گھر پہ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نکل چکا ہوں، رستے میں ہوں۔ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی وعدے کی خلاف ورزی ہے کہ 5 بجے کا ٹائم دے کے آپ 5:10 تو گھر میں موجود ہیں۔ وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں آنے کی کوشش کروں گا، پہنچنے کی کوشش کروں گا، میں وعدہ نہیں کرتا، میں پوری کوشش کروں گا۔ لیکن ہمارے یہاں تو یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر کاروبار کے اندر ایک تو ناپ تول میں کمی، جس کا آپ نے ذکر کیا، بہت امپورٹنٹ اس وقت ہمارے ساتھ۔ اب ہمارے یہاں آپ دیکھیں نا کہ جب دکاندار کوئی چیز بیچتا ہے، اب آپ دیکھیے ایک شخص ہے جو دودھ بیچتا ہے، اگر وہ لیٹریج جو پوری کرتا ہے، کر بھی دیتا ہے، لیکن اس میں ملاوٹ کرتا ہے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ناپ تول میں کمی نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ وہ ناپ تول میں کمی ملاوٹ کی صورت میں بھی کیا کرتی تھی۔ یہ بھی یعنی کہ ناپ تول کی کمی ہی کہلاتی ہے، ملاوٹ کرنا یہ ناپ تول میں کمی ہی کہلاتی ہے۔ اور ملاوٹ کی حدیث پاک کے اندر بھی بڑی مذمتیں آئی ہیں، مال کے اندر ملاوٹ کرنا، کسی بھی قسم کی ملاوٹ ہو، چاہے وہ وزن کم کرنے کی صورت میں ہو یا چاہے اس کے اندر خام مال ملانے کی صورت میں ہو۔ وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس گئے تھے اور وہ گندم جو ہے وہ بھیگی ہوئی تھی نیچے سے اور اوپر سے سوکھی ہوئی تھی، تو کس قدر ناراض ہوئے تھے، تم نے یہ نیچے والی اوپر کیوں نہیں رکھ دی بیچنے کے لیے؟ بالکل تم بتاتے کہ ہاں یہ بھیگی ہوئی ہے، تو اس چیز پر بھی نبی، حالانکہ وہ غلطی سے ہوا تھا، انہوں نے سریحاً نہیں کیا تھا ایسا، اوپر کی سوکھ گئی تھی، دھوپ لگنے سے نیچے کی گیلی رہ گئی تھی، لیکن وضاحت ضروری ہے۔ اور ناپ تول میں کمی کی تو حضور علیہ السلام کی حدیثوں میں کافی وعید بھی آئی، مذمت بھی ہے۔ ہمارے یہاں بھی دیکھ لیجئے، آپ نارمل سی بھی کوئی چیز لینے جاتے ہیں،
ایک گوشت والے کی دکان پہ جائیں تو آج کل سننے میں آیا ہے واللہ عالم کتنی حقیقت ہے کہ وہ جانوروں کو انجیکشن ڈال کے اس کو پھلاتے ہیں تاکہ اس کا وزن زیادہ ہو، پانی میں ڈال دیتے ہیں، پانی میں ڈال دیتے ہیں، دودھ کے اندر ملاوٹیں ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہمارے ترازو آ رہے ہیں، جو ویئنگ اسکیلز آ رہے ہیں، اس کے اندر بھی کوئی ٹیکنیکل ایسی ہیرا پھیری ہو جاتی ہے کہ وہ 1 کلو کی جگہ 900 گرام یا 950 100 گرام 50 گرام کا تو لازمی طور کے اوپر. پھر اس کے علاوہ جب آپ کوئی چیز بیچتے ہیں شرعی طور پر تو یا تو آپ پہلے سے واضح کر دیں کہ اس 1 کلو کے اندر اس کی جو پیکیجنگ ہے اس کا وزن شامل ہے. بالکل. اگر آپ یہ واضح نہیں کرتے اور آپ کو سامنے والا کہتا ہے مجھے 1 کلو گوشت دے دیجئے، مثال ہے، اور اس 1 کلو کے اندر 30 گرام 40 گرام یا 50 گرام کی تھیلی بھی موجود ہے، تو آپ یہ بات سامنے والے کو واضح کریں. اگر آپ تھیلی کے ساتھ اس کو گوشت دیتے ہیں تو گوشت بیسیکلی 950 گرام ملا اور 50 گرام کی تھیلی ملی، تو یہ بھی بات واضح کرنا ضروری ہے. بعض صورتوں میں یہ بھی ملاوٹ کے اندر آ جاتا ہے. تو اتنی احتیاط علماء نے بیان فرمائی کہ کاروباری معاملوں میں خاص طور پر بہت زیادہ احتیاط ہونا ضروری ہے. انسان دھوکے سے بچے. اور جس طرح آپ نے پراپرٹیز کا بھی ذکر کیا، آج کل پراپرٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سودے پہ سودے ہو رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا ایک سودے کے اوپر دوسرا سودا، کہ ایک چیز اگر 1 کروڑ روپے کی ہے، صرف 10 لاکھ آپ کی جیب میں ہے، آپ نے 10 لاکھ انویسٹ کر دیے، تھوڑا سا اون ملا اور آپ نے اس کو آگے بیچ دیا. تو چونکہ یہ جائیداد غیر منقولہ ہے تو علماء اس کی اجازت تو دیتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان آنکھیں بند کر کے پھر یہ کام شروع کر دے. کاروبار کا ایک بہت بڑا تعلق علماء نے فرمایا یہ انسان کی اپنی نیت کے ساتھ ہوتا ہے. جب انسان بد نیتی کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو اس میں برکت تو ویسے بھی نہیں رہتی. اچھا، پراپرٹی جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ 10 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہیں اور اس نے سودا، تو میں یہ سوال کرنا چاہتا کہ اس پہ وہ پروفٹ کتنا لے سکتا ہے؟ ایک اسلام نے بھی تو پروفٹ کی کوئی رقم مقرر کی ہے یا جتنا چاہے وہ پروفٹ؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے یہ کہا کہ پروفٹ کی کوئی لمٹ شریعت نے مقرر نہیں کی. انہوں نے اپنی کتاب میں باقاعدہ اس کا یہ کہ حوالہ دیا، ان کا نام ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمہ. انہوں نے لکھا کہ ایک شخص اپنی 1 روپے کی چیز کو 1 لاکھ میں بھی بیچ سکتا ہے. یہ خریدنے والے کے اوپر ہے کہ وہ ایسی بیوقوفی کیوں کرے گا. یہ تو خریدنے والے کے اوپر ہے نا. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک قلم رکھا ہوا ہو اور وہ 10 روپے کا قلم ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ کی جیب میں اور مجھے آپ سے خاص محبت ہے، خاص انسیت ہے، یا مجھے معلوم ہے یہ پین آپ فلاں مقام سے لے کر آئے ہیں، اور وہ مقام ایسا مقام ہے کہ جو میرے لیے بڑا معتبر ہے، یا مجھے معلوم ہے کہ یہ قلم میرے والد کا بھی استعمال کیا کرتے تھے، آپ اب اس قلم کی قیمت مجھ سے 1000 بھی مانگیں گے تو شاید میں آپ کو دے دوں. کیونکہ وہ نسبت ہو گئی. نسبتوں کی وجہ سے بعض اوقات چیزوں کے اندر ان کے رقوم کے اندر کمی بیشی آ جاتی ہے. لیکن اب جو آپ نے یہاں پراپرٹی کی بات کی تو پروفٹ کتنا لینا چاہیے اس کی کوئی حد تو شریعت نے مقرر نہیں کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ آپ چیزوں کے ریٹس کو فکس کر دیجئے تاکہ لوگ اس کے اندر مینوپلیشن نہ کریں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سے منع فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چیزوں کے ریٹس کو مقرر نہیں فرمایا تو ہم بھی مقرر نہیں کر سکتے. ہاں، شریعت نے اصول دے دیا، لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہمیں بتا دیا کہ جب ایک چیز کوئی خریدار جس کا موجود ہے تو پھر بیچنے والے کی مرضی ہے اس پہ جتنا بھی پروفٹ لے. اچھا، تو اب پروفٹ کی کوئی لمٹ شریعت نے مقرر نہیں کی. ہاں، یہ خریدار کے اوپر ہے. ہاں، لیکن ناجائز اس وقت ہوتا ہے کہ جب جس قول سے جو چیز آپ بیان کریں اس بات سے آپ مکر جائیں، اس کمٹمنٹ سے مکر جائے. اس کی شریعت نے ایک تو ممانعت فرمائی. دوسرا یہ کہ اگر کوئی شخص ناجائز پروفٹ لے رہا ہے تو جب اس کو دینے والے دے رہے ہیں تو وہ لے رہا ہے. جیسے آج کل یہ ایک بات نکلتی ہے کہ رمضان آ گیا ہے تو 100 روپے کی چیز لوگ 500 روپے میں بیچیں گے. تو ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، بیچنے والے کو شریعت نے منع نہیں کیا. سوال یہ کہ آپ ان سے خریدتے کیوں ہیں؟ آپ خریدنا چھوڑ دیں، وہ بیچنا چھوڑ دے گا. یہ صرف لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا کمپیریزن ہے. جہاں آپ سپلائی ختم کر دیں گے، ڈیمانڈ نیچے آئے گی، ڈیمانڈ نیچے آئے گی، اس کے پرائس خود بہ خود نیچے آئے گی. آپ خریدتے ہیں تو وہ بیچنا ہے، آپ خریدنا چھوڑ دیں وہ بیچنا چھوڑ دیں. یہ سب سے بڑا اصول ہے. یہ ایمان کی کمزوری ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ وہ فوراً وہ کہتے ہیں جی اب لوگ مجبور ہو گئے انہوں نے تو لینا ہی ہے، میری ایک ہی دکان ہے اکیلے کی، آؤ بھائی آج ریٹ بڑھا دیتے. نہیں، ہمارا توکل کم ہو گیا ہے نا. کیا ہم کھجور کھا کر زندہ نہیں رہ سکتے؟ بالکل. کیا صحابہ کرام ایک کھجور پر 4 روزے نہیں رکھے؟ ہم کر سب، ہمارا ذہن بھی کہتا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ تو ناجائز پروفٹ لے رہے ہیں، پھر بھی ہم ان سے خریدتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کہیں نہ کہیں سسٹم کا حصہ. تو کوئی لوگوں کو وظیفہ بتا دیں تاکہ وہ دھوکہ دہی سے بچ جائیں. یعنی ایسا وظیفہ کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ ان کے قدم اڑ بھی گئے تو کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ رکاوٹ آ جائے، اس طرف جا نہ سکے. کوئی ایسا وظیفہ؟ میں آپ کو 2 وظیفے بتاتا ہوں. سب سے پہلا وظیفہ یہ کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت سے دنیا کے اندر بھیجا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے. تو آپ ایک جملہ کہا کرتے تھے جو قرآن پاک کے اندر بھی جس کا ذکر ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. ہم اپنے لیے ترجمہ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو نے ہمیں نہیں بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اسی دعا کی برکت سے مفسرین نے فرمایا جب آپ نے یہ دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جملہ ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمایا، آپ کو معافی عطا فرمائی. ایک تو انسان اس جملے کی کثرت کرے تو انسان گناہ کی طرف جانے سے بچے گا. اس کے علاوہ یہ جو مہنگائی وغیرہ کے جو معاملات آج کل بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کے لیے بزرگوں نے ایک وظیفہ لکھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ ہے. بزرگوں نے فرمایا انسان اس کا ورد کرے، انسان اس کا ورد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ورد کی برکت سے اس کو مہنگائی کا جو وبال ہے اس وبال سے محفوظ فرمائے گا. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو اس وقت ہمارے مفتی منیب اقبال صاحب سے چل رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناپ تول کے حوالے سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی اس کو تباہ و برباد اللہ رب العزت نے کر دیا. آج یہ برائیاں ہم میں پائی جاتی ہیں. ہر انسان کہیں نہ کہیں کمی کر رہا ہے، اپنی بات کو پورا نہیں کر رہا، اپنے قول و فعل سے پیچھے ہٹ رہا ہے، کمٹمنٹ سے پیچھے ہٹ رہا ہے. جو سیل کرنے والا ہے وہ تول میں کمی کر رہا ہے بجائے اس کے کہ کچھ ایک آدھ گرام زیادہ دے دے. ٹھیک ہے، یہ سب برائیاں ہمیں اس کی ضرورت ہے تصحیح کرنے کی، اس کا جائزہ لینے کی. گفتگو کرتے ہیں، گفتگو جاری رہے گی روحانی مسائل کے حوالے سے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. شامدید ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم. برکت رمضان سحر ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. زمین و آسمان کے بارے میں بھی بات ہوئی، ستاروں کے بارے میں بات ہوئی، سیاروں کے بارے میں بات ہوئی، اس میں رہنے والی مخلوق کے بارے میں بات ہوئی، حضرت شعیب علیہ السلام سے متعلق بات ہوئی. میں مفتی صاحب کی طرف چلوں گا. ایک سوال میں اور لینا چاہوں گا. مفتی صاحب، ہم شاپس کے اوپر جاتے ہیں، ایک ہی کمپنی ہے، برانڈ سیم ہے. ایک کے پاس ریٹ جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر 100 روپے ہے، دوسرے کے پاس ہم جاتے ہیں 150 روپے. تو وہ جو 150 والا ہوتا ہے، بھائی میں نے تو 150 سے کم میں نہیں دینی. 100 والا ہوتا ہے، وہ اب جو 100 والا ہے وہ بھی تو پروفٹ لے رہا ہے نا، اور وہ جو 150 والا ہے وہ 50 ویسے ہی زیادہ لے رہا ہے، اور جو 100 میں جو پروفٹ مل رہا تھا وہ بھی لے رہا ہے. تو اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ دیکھیں وہ جو 150 روپے میں بیچ رہا ہے، اگر ایک مہینے تک اس کی بکری نہ ہو وہ مجبوراً پھر 100 روپے میں بیچے گا کہ نہیں بیچے گا؟ بیچے گا. بس یہ اس کا بہترین سا حل ہے. یہ لا آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کو متعارف کرایا کہ آپ جو بیچنے والا ہے اس کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ اپنے پرائس نیچے لانے پر مجبور ہو جائے. اچھا، اب یہ جو مرغی ہے، گوشت ہے، دودھ ہے، اس کے تو ریٹس ہمارے ڈی سی صاحب نے بڑی سختی سے عمل درآمد بھی کرواتے ہیں، جاتے بھی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کی ٹیمز باقاعدہ اس کے اوپر وہ انسپیکشن رکھتی ہیں. دوسری چیزوں کی کاسٹ کے اوپر کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں جو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں، جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، تو اس پہ گورنمنٹ نے اپنا ایک کیپ رکھا کہ آپ اس سے زیادہ جو ہے نا اپنے ریٹس کو نہیں بڑھا سکتے. ٹھیک ہے. اس میں جیسے مرغی وغیرہ ہو گئی، گوشت ہو گیا، پھر ڈی سی صاحب کی طرف سے تو دودھ کے ریٹ بھی آتے ہیں، انڈوں کے ریٹ تک آتے ہیں، لیکن وہ فالوئنگ اس کی ہو رہی ہوتی نہیں ہو رہی تھی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. لیکن ریٹ دیکھیں ان کی طرف سے بھی آتے ہیں. گورنمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، بالکل ادا کر رہی ہے. لوگ اگر اس کو فالو نہیں کر رہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، واٹ ایور ریزن، ہم اس پر گفتگو نہیں کرتے، لیکن واٹ ایور ریزن فالو نہیں کرتے تو اس میں کہیں نہ کہیں ان کا اپنا قصور شامل ہے، اور ہم لینے والے بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. ہم کیوں اپنے آپ کو الگ کریں؟ لیکن حقیقت ہم لے رہے ہیں تو وہ بیچ رہے ہیں. بائیکاٹ ہوگا وہ خود بخود بیچنا چھوڑ دیں گے. ایکچولی ہمارے اندر وہ بائیکاٹ کرنے کی صلاحیت بھی اب ختم ہو گئی ہے. ہم کسی کو بیچتا دیکھ کر نا اس سے بائیکاٹ نہیں کرتے. لیکن یہ انسان ایسا کیوں سوچتا ہے کہ اگر میں چیز زیادہ مہنگی بیچوں گا تو مجھے زیادہ پروفٹ ہوگا، بہت زیادہ پیسہ کما لوں گا؟ کیوں اللہ رب العزت کے اس حکم کی وہ تعمیل نہیں کرتا کہ قرآن میں فرمایا جتنا تمہارے مقدر میں ہے وہ تمہیں ملے گا، بس تم ایمانداری کو اپنا شیوا بناؤ؟ کیوں؟ تو ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے پروفٹ کم رکھا ہوا ہے. جب پروفٹ کم ہوتا ہے تو ہماری چیز زیادہ بکتی ہے،
ٹھیک ہے. اور ہم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب آپ مال تجارت لے کر گئے تو سب سے زیادہ کامیاب تاجر آپ تھے اور سب سے کم پروفٹ پہ آپ نے کام کیا تھا. تو ہم اس فارمولے کو کیوں نہیں فالو کریں؟ ہمارا مال زیادہ بکے اور ہم زیادہ پروفٹ ہمیں اس صورت میں ملے گا. ملٹیپل ہماری جو چیز بکے گی، اس کی کوانٹٹی زیادہ ہوگی تو پروفٹ بھی ہمارا زیادہ سے زیادہ ہوگا، لیکن کم ہم پروفٹ لیں گے. کیوں نہیں کرتے فالو؟ میں آپ کو اس میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ وہ میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جائے. ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ میری امت مال کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی. یہ مال کی محبت ہے. انسان کیا کہتا ہے؟ حل میں مزید، بس زیادہ آ جائے، مور کے چکر میں لگا ہوا ہے. بزرگوں نے ہمیں ایک قاعدہ بتایا. وہ قاعدہ یہ ہے کہ مال میں زیادتی سے بچو، مال میں برکت مانگو. جو برکت والا مال ہے وہ انسان کو فائدہ مند ہوتا ہے. ایک شخص ہے کہ جو صرف مہینے کے 10,000 روپے کماتا ہے اور اس کا خرچہ ہے 8,000 روپے، اور ایک شخص ہے جو لاکھ روپے کماتا ہے، اس کا خرچہ ہے 1.5 لاکھ روپے. تو بتائیے زیادہ سکون میں کون ہوا؟ زیادہ سکون میں 10,000 روپے. یہ بزرگوں نے بات بتائی کہ انسان جتنی روزی ملے اس پر شکر ادا کرے. سب سے پہلے تو برکت کا جو سب سے پہلا وظیفہ ہے وہ ہے شکر. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ملے الحمدللہ، جو ملے الحمدللہ. اور شکر کا جو دوسرا طریقہ ہے کہ جب بھی انسان کو ملے انسان سورہ الم نشرح پڑھ لے. جو بھی ملے، جتنا ملے الم نشرح پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں رحمت بھی عطا فرمائے گا، اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا. تو اور خاص طور پہ جو رزق والا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بزرگوں نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی روزی ملے، کوئی مال ملے، کوئی ارننگ ہو، اس پہ سورہ قریش پڑھ کے دم کر دے تو وہ بھی جو نا ایک برکت کا باعث ہے. کوئی سودا کرے اس وقت بھی اس پر بھی سورہ قریش پڑھ لے، سورہ الم نشرح پڑھ لے، اس کو سودے میں بھی برکت ہوگی. تو یہ ایک بہت آسان سا وظیفہ ہے. اور انسان برکت کی دعا مانگے، یا اللہ تو مجھے برکت والا مال عطا فرما. اگر آپ کو زیادہ پیسے مل گئے اور اللہ نہ کرے وہ کوئی چوری کر کے لے گیا یا ہاسپٹل میں دینے پڑ جائیں تو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہم چاہیں گے کہ آپ عنایت فرمائیں. جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو جائے، دانت میں، آنکھ میں، کان میں، یا کوئی اور باڈی، کوئی ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیں تاکہ. آپ اگر چھوٹا سا پوچھیں گے تو میں آپ کو چھوٹا سا بتا دیتا ہوں، ورنہ بڑے بھی ہیں. خیر چھوٹا سا یہ وظیفہ ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، اس کا نام ہے، وہ ہے یا شافی انت الشافی. یا شافی انت الشافی، اے شفا دینے والے شفا تجھی سے ہے. یا شافی انت الشافی، اے شفا دینے والے شفا تجھی سے ہے. انسان اس کا ورد کرے جس جگہ پر درد ہو، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، جتنا اس کی طاقت ہو. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اس کو پڑھے، اور یا تو پانی پہ دم کر کے پی لے یا اس جسم کے حصے پہ دم کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے اس حصے کے درد کو دور فرما دیں گے. معزز ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا آج کی خوبصورت نشست جس میں ہم نے بہت ساری گفتگو کی، اور آخر میں آپ کو ایک بڑا مجرب وظیفہ ہمارے مفتی منیب اقبال صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یا شافی انت الشافی آپ پڑھتے رہیے. کبھی آپ کی آنکھ میں درد ہو، دانت میں درد ہو، یا کہیں پر بھی جسم کے حصے میں تکلیف ہو، آپ اس ورد کو کیجئے اور اس جگہ پر ہاتھ رکھ لیجئے، اور دم بھی کر سکتے ہیں آپ. باقی اسے آپ اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنا لیجئے تو درد آنے سے پہلے ہی رفع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے کلام میں اتنی برکت ہے. میں شکر گزار ہوں مفتی منیب صاحب کا اور ہمارے دیگر مہمانوں کا کہ جنہوں نے اپنا اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین کرام، آج ناپ تول جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. بہت بڑی ایک ہمارے لیے پریشانی بن گئی ہے. جس کی جو مرضی آ رہی ہے وہ کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے جو ناپ تول میں ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلیں گے. اور مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی کہ اگر کسی کی آمدنی 10,000 روپے ہے، اس کا خرچہ 8,000 روپے ہے، تو وہ اس 8,000 میں گزارا کر رہا ہے، وہ خوش ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ اپنی خواہشات کو محدود رکھیں. کوشش کیجئے کہ جو مہنگی چیز لینی ہے اس کی جگہ تھوڑی کم قیمت چیز لے کے گزارا کر لیں. جہاں پر بچت ہو سکتی ہے وہاں بچت کر لیں. یقین کر لیجئے زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی میں توازن آ جائے گا، مشکل سے ہم بچ جائیں گے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے اپنے میزبان سید عمار بابر کو اور باقی ٹیم کو. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ، ایک نئے توازن کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نذرانہ نعت سے اس ایوان کو جگمگائیں گے، مہکائیں گے جناب اویس سہروردی صاحب. جناب بسم اللہ ارشاد. سب سے اولا ہمارا نبی
سب سے بالا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمچمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمچمکا ہمارا